السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دوبارہ سے ماضی کی سیر کروائیں گے اور ہم آپ کو لے کے جائیں گے 1969 میں۔ اگین ہم کنزیکٹیو آپ کو اسی سال کے اخبارات دکھا رہے ہیں، جس سے آپ کو یقیناً مزہ آتا ہوگا دیکھ کے اس زمانے کے اخبار کے سٹائل کیا تھے، انداز کیا تھے، تصویریں کیا چلتی تھی، گوسپ کیا چل رہی تھی، کیا کیا ہو رہا تھا، کون سی فلمیں لگی ہوئی تھیں اور کون کہاں جا رہا تھا، کون کہاں سے آ رہا تھا۔ آج بھی ہم آپ کو جو بتائیں گے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو تصویر نظر آئے گی رانی صاحبہ کی، بڑی خوبصورت رنگین تصویر نظر آئے گی آپ کو۔ اس کے ساتھ پھر ہم آپ کو کچھ خبریں بھی بتائیں گے۔ اس میں سنتوش کمار کی قیادت میں نیروبی یعنی کینیا نیروبی میں ایک وفد گیا تھا، وہاں پہ فلمیں لگی تھی۔ 11 فلمیں کون سی تھی جو نیروبی میں لگی تھی اس وقت، اور اس حوالے سے سنتوش کمار صاحب کا کیا کہنا تھا کہ انڈیا میں یہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے، پاکستانی فلم کتنے میں بکتی تھی، انڈیا کی کتنے میں بکتی تھی۔ نیروبی میں زیادہ انڈین فلمیں لگتی تھی، لیکن وہاں پہ پاکستانی فلموں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ اس وفد میں کون کون ساتھ گیا تھا، وہ ایک تصویر بھی ہیں اور کچھ خبریں ہیں۔ علی سفیان فاقی کی فلم کے حوالے سے بھی خبریں ہیں۔ میڈم نور جہاں کے حوالے سے خبر ہے، وہ بڑی زارو قطار روئی تھی۔ کون سا گانا تھا جس کو گاتے ہوئے میڈم جو تھی وہ بڑی زارو قطار روئی تھی، وہ کس فلم کا گانا تھا، یہ بھی آپ کو سن کے اور دیکھ کے مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ مسعود رانا صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں، کچھ ایس ایم یوسف صاحب کی فلم بن رہی ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ کچھ فلمیں ایسی ہیں جو شاید بعد میں بنی نہیں۔ ندیم صاحب کی ایک فلم روزینہ کے ساتھ میرا نہیں خیال کبھی وہ بنی تھی۔ کچھ فلمی اشتہارات بھی ہیں اور کچھ فلمیں لگی ہوئی ہیں پرانی، وہ بھی ہیں۔ پھر ایک اخبار میں آپ کو فردوس نظر آئیں گی، بلغاریہ کا وفد نظر آئے گا، فردوس کی رنگین تصویر ہے وہ نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، تو آپ کو یقیناً بڑا اچھا لگے گا۔ دیکھیے گا جناب، آئیے ہم آپ کو 1969 میں لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 1969 کی کچھ اور خبریں، کچھ خوبصورت تصویریں، کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو فلم سٹار رانی کی ایک خوبصورت تصویر، خوبصورت پوز ان کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں اردو اور پنجابی فلموں کی مقبول اداکارہ رانی یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس تصویر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے ساتھ آپ کو اداکار رزاق کی ہدایت کار مستفیض کی فلم ہے پائل ہے شاید، اس میں وہ نظر آ رہی ہے۔ شبانہ کے ساتھ ہیں اداکار رزاق۔ اور اوپر اگر آئیں تو پاکستان کی فلموں کا میلہ آج سے کینیا میں شروع ہو رہا ہے۔ 9 رکنی وفد سنتوش کمار کی قیادت میں نیروبی روانہ ہو گیا۔ اسد جعفری صاحب کی یہ خبر ہے 24 اکتوبر کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کینیا کے دارالخلافہ نیروبی میں پاکستانی فلموں کا ایک 7 روزہ میلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کی 11 فلموں کی نمائش نیروبی کے شہر سنما ہال میں ہے۔ پاکستان کی فلمیں جو اس میلے میں دکھائی جا رہی ہیں، ان کے نام ہیں دیور بھابھی، جان پہچان، تم ہی ہو، محبوب میرے، ایک شادی پتنی شادی کو ہونے، شادی میرے شوہر کی تو خیر بعد میں آئی تھی، شادی اوپر کیونکہ سٹیمپ ہوئی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہا، سائیکا، میرا گھر میری جنت، آگ، بیٹی، وعدہ اور اندلیب جو ہیں، یہ وعدہ وہ سبھی اور سنتوش والی اور اندلیب شامل ہیں۔ پاکستان سے 9 رکنی وفد کی قیادت کر رہے ہیں سنتوش کمار، اور اس وفد میں زیبا، محمد علی، دیبا، شمیم آرا، راشد مختار، علاؤدین کے علاوہ فلم سازوں کی انجمن کے سیکرٹری ارشد کشمیر بھی اس میں جا رہے ہیں۔ اور اس میں سنتوش کمار صاحب کا کہنا تھا کہ ہندوستانی فلمیں بھی زبردست مارکیٹ ہے نیروبی میں، وہاں کے زیادہ تر سنما مالک جو ہیں ان میں لگاتے ہیں بھارتی فلمیں۔ ان حالات میں پاکستانی فلموں کا وہاں مقبول ہونا ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن ان حالات کے باوجود کینیا کے مسلمان پاکستانی اور وہاں پہ جنہوں نے وہ لگائی، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ایک خبر نظر آ رہی ہے آپ کو، اوپر سبیہ سنتوش کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے، نیچے افاقی کی سزا سینسر ہوگی۔ تو علی سفیان فاقی صاحب جس سزا کا ذکر کرتے تھے وہ ظاہر ہے اس میں وہ لکھا ہوا کہ سینسر ہو گیا ہے۔ دلجیت مرزا کی راجہ رانی کی فلم بندی یہ بھی ہے۔ بیچ میں صابرہ سلطانہ کار کے حادثہ میں زخمی ہوگی۔ صابرہ سلطانہ کہیں جا رہی تھیں، ان کو ایک امپالا کار ایک آئی اور اس کے نے ان کی کار سے ٹکرا گئی۔ اس میں ان کی صابرہ زخمی ہوئی، ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ آئی، انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں مرہم پٹی کے بعد انہیں گھر پہنچا دیا گیا، اور جو کار کا مالک تھا وہ اس نے یقین دہانی کروائی کہ ان کے سارے اخراجات جو ہیں وہ پورے کریں گے، وہ لیں گے۔ آگے ایک خبر ہے نیچے، ایوریڈی کی نئی فلم کا نام بہار ہوگا۔ اداکار ندیم نے شادی کے بعد لاہور میں ایوریڈی کی نئی فلم کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ فلم ساز
نسیم الثقلین کی اس فلم کا نام بہار ہے اور اس میں ندیم کے ساتھ روزینہ مرکزی کردار ادا کرے گی. اب تک درجنوں اداکاروں سے معاہدے ہو چکے ہیں, ان میں عالیہ اور یوسف خان کے نام بھی شامل ہے. بہار باری اسٹوڈیو میں مکمل ہوگی, اس کے ہدایتکار کا نام کا اعلان ہونا بھی باقی ہے. تو یہ فلم تو خیر میرے خیال میں اس نام سے کبھی نہیں آئی, بہار کے نام سے, جہاں تک میری معلومات ہے, آگے مجھے نہیں پتا. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو زرقہ کے بارے میں بتایا تھا, تو یہاں پہ دیکھیں مشرقی وسطیٰ میں زرقہ سے حاصل ہونے والی آمدنی الفتح کو دی جائے گی. نیچے اگر آپ تصویر دیکھیں تو یہاں پہ شان صاحب کے والد نظر آ رہے ہیں, فلم ساز ہدایتکار ریاض شاہد الیاس رشیدی کی طرف سے دیے گئے اسرانے میں تقریر کر رہے ہیں. تو اس میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. حسن طارق انگارے بنائیں گے, اسی کے اوپر ایک خبر لگی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ لہری کی سانپ کے ساتھ لڑائی. اس کی تفصیل میں ہم زیادہ نہیں جاتے, لیکن یہ ہے کہ شبنم, لہری, نرالا, حنیف, ماپارا, ناز بیگم, ساکی اور تالش اہم کردار ادا کر رہے ہیں. فلم کا نام کیا ہے جناب, پتہ نہیں کیا ہے. اچھا, جاؤں کہاں بتا دے کا افتتاح ہو گیا ہے. اس فلم کا افتتاح ہوا ہے, یہ بھی ابراہیم جدید صاحب تھے اس کے مکالمہ نویس وغیرہ. رچنا سینما عارف والا کا افتتاح, گزشتہ جمعہ رچنا سینما عارف والا کا افتتاح ہوا, اور اس میں آپ کو یہ تصویر بھی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں, ابھی عارف والے کے لوگ بتا سکتے ہیں رچنا سینما کس سن میں بند ہوا تھا, یا ابھی ہے یا نہیں ہے. رچنا سینما عارف والا کی رسم افتتاح ملک محمد نصیر, یہ تصویر جو ہے رئیس فتح گڑھ کر رہے ہیں. ایس ایم یوسف زندگی ایک سفر ہے بنا رہے ہیں. ایس ایم یوسف کی فلم زندگی ایک سفر ہے ہوگی. ان کی کہانی اسکندر نے لکھی ہے, مکالمے مقبول جلیس کے ہیں. حمایت علی شاعر کے گیتوں کی دھنیں اے حمید مرتب کر رہے ہیں. شمیم آرا اور وحید مراد اس کے مرکزی کردار ہیں, اور ساتھی اداکاروں میں اجاز, فیضی, اقبال یوسف اور سکندر کے نام شامل ہیں. زندگی ایک سفر ہے کی عکس بندی کراچی کے ایسٹرن اسٹوڈیو میں ہوگی. غالباً ہم نے اس کا, شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, ہم نے اس کا ریویو بھی دیا تھا اس فلم کا. آگے اگلے پیج پہ اگر آپ آئیں تو فلم اور تھیٹر میں 5,000 سے زائد افراد کام کر رہے ہیں. بلغاریہ کی بیشتر فلمیں حب الوطنی کی عکاسی کرتی ہیں. بلغاریہ کے 2 نامور فنکار جو ہیں, وہ ان کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں رائٹ سائڈ پہ. اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں تو آپ کو فلموں کا بھی بتاتے جاتے ہیں. یہ کیونکہ کنسیکٹو ہم چلا رہے ہیں, پچھلے کونج وچھڑ گئی پچھلے اس میں بھی دکھایا تھا آپ کو, لیکن اس پیج پہ دوبارہ آ گئی ہے. فلم ساز ہدایتکار حیدر چودھری کی فلم ہے ریجنٹ شمع شبنم پہ گھبرو پت پنجاب دے, یہ لگی ہوئی ہے. اور ایمپیریل سینما راولپنڈی میں, جو کہ بعد میں ایمپیریل مارکیٹ بن گئی, ناز سینما گجرانوالہ میں یہ فلم لگی ہوئی ہے. اور اس فلم کے اداکاروں کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو نغمہ حبیب رانی, اقبال حسن, اسماعیل, سلطان راہی, فضل حق وغیرہ اس میں شامل ہیں. تو اگر اگلے پیج پہ آ جائیں, کراچی ٹی وی کا پروگرام دائرے کامیاب اور حسین پیشکش تھا, یہ آپ کو دکھا دیں. اور پھر یہ نیچے گنہگار فلم کا, ایس اے بخاری صاحب کی گنہگار فلم ہے, اس کا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہے. ریاض شاہد صاحب نے یہ فلم لکھی ہے. علاؤدین, حسنہ سلونی, حبیب, اجاز, ساکی, چمچم اس میں ہے. نیچے اگر آ جائیں جناب, ایک تصویر ہے اس سائڈ پہ, مظہر اور نصر اللہ بٹ جو ہے وہ ایک رنگیلا فلم مسٹر 303 کے اس میں یہ فائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو بھی ان کو رنگیلا صاحب کو نیچے مکھڑا چند ورگا کا اشتہار ہے اس کے ساتھ ہی. اور نیچے اگر آئیں تو بڑا سارا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا فلم کا نام ہے ویر پیارا. ویر پیارا میں آپ کو اوڈین, نائلہ اور کراؤن سینما پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. شیخ محمد اقبال اس کے فلم ساز ہیں, اور اس کی کاسٹ میں نغمہ حبیب, عالیہ, یوسف خان, خلیفہ نظری علی, جاز ایوب خان وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. اگر آپ اس سے اگلے پیج پہ آ جائیں تو یاسمین طاہر کی جگہ فوجی بھائیوں کا پروگرام بیگم میجر فریدہ سرور شہید پیش کریں گی. زرقہ کی بلیک مارکیٹنگ کے ایڈوانس بکنگ ہو رہی ہے. اب یہ خبر مجھے پڑھنے کی بڑی چاہ ہے, لیکن لمبی ہو جائے گی کہ زرقہ کے ٹکٹ کتنے بکے تھے, کیا ہوا تھا, کیوں بلیک میں ٹکٹ بکے, یا بلیک مارکیٹنگ اس کی کیوں ہو رہی تھی. لیکن ایونیو اسٹوڈیو میں نئی سلطانی کی فلم عصمت کی مسلسل شوٹنگ جاری ہے, نیچے اسی پیج پہ لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح آپ اگر دیکھ سکیں, میں آپ کو دکھا سکوں تو دھیرانی کا اشتہار بھی اگلے پیج پہ نظر آ رہا ہے. یہ تھی عالیہ کی, اور عالیہ کے والد صاحب نے اس فلم کو میرے حال میں بنایا تھا. اور اسی طرح کچھ اور تصویریں بھی ہیں جس میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جناب, کہ ایک مسعود رانا صحت یاب ہونے کے بعد یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کے اسٹاف کو گانا سنائیں گے, اور جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ہدایتکار حیدر وہی ڈار ہے جی. فلم ظلم سجنا, فلم چند سجنا کا ایک مزاحیہ منظر ہے رضیہ اور منور ظریف کا. یہ آپ کو نیلی نیلی سی تصویر جو نظر آ رہی ہے,
یہ ہے اس تصویر اس کی. اگلے اسی اس پہ آ جائیں, سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ اگر آئیں, ہدایتکار فیاض شیخ دنیا پیسیدی کے سیٹ پر, عالیہ اقبال اور کیمرہ مین سلیم بٹ کے ساتھ. حمید چودھری کی فلم تاریاں دے پتہ نہیں کیا وہ ہے, یہ خیر جو بھی ہے, دھیرانی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. تو ہم آج آپ کو اس کی فلموں کے اشتہار جو اس پیج پہ ہیں وہی دکھا رہے ہیں, کیونکہ پرانے وہی والے چل رہے ہیں. ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اگلے اخبار پہ. آئیے. تو ناظرین, یہ اخبار یہاں پہ آپ دیکھیں, فردوس کی تصویر بڑی خوبصورت, ہاتھ کا پوز, چوڑی ایک آگے اور باقی چوڑیاں پیچھے نظر آ رہی ہیں فردوس صاحبہ کی, اور نیچے لکھا ہوا ہے پنجابی فلموں کی مقبول اداکارہ فردوس. آگے جو پچھلے اخبار میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کینیا میں پاکستانی فلموں کے لیے زبردست مارکیٹ بنائی جا سکتی ہے. ہندوستان ہر سال کینیا سے 2 کروڑ روپے کا زر مبادلہ کماتا ہے. پاکستانی فلموں کے وفد کے اراکین جو ہیں وہ کینیا جانے سے پہلے لاہور کے ہوائی اڈے پہ, جس میں آپ کو سنتوش نظر آ رہے ہیں, محمد علی تو اس میں نظر نہیں آ رہے غالباً, باقی سارے نظر آ رہے ہیں اس میں. اور اگر نیچے آ جائیں, پاکستان فلم 5,000 اور ہندوستان فلم 2.5 لاکھ میں بکتی ہے. یہاں پہ اب یہ نہیں لکھا ہوا تفصیل کا کہاں پہ بکتی ہے, لیکن عنایت حسین بھٹی صاحب بابا شاہ قلندر کے مزار پر حاضری. ملکہ ترنم زارو قطار رونے لگی. گزشتہ ہفتے اسٹوڈیو میں, ایورنی اسٹوڈیو میں, شانو اسٹوڈیو میں گیت صدا بند کراتے ہوئے ملکہ ترنم نور جہاں زارو قطار رونے لگی. یہ گیت شباب کرانوی نے لکھا تھا اور منظور اشرف کی بنائی ہوئی دھن میں اسے اپنی نئی اردو فلم انسان اور آدمی کے لیے صدا بند کیا گیا. گیت کے بول تھے, تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنے. تو میرے فیوریٹ گانا ہے, آل ٹائم میرا فیوریٹ ہے, بہت ہی زبردست ہے واقعی, اور بنتا بھی تھا ان کا. اس لڑکی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس نے موسیقی کی تعلیم جو ہے نشاد سے حاصل کی ہے. نیچے آپ کو ایک لڑکی نظر آ رہی ہے. اب یہ لڑکی ہے کون, ایک دلیپ کمار صاحب کا ذکر بھی ساتھ ہو رہا ہے, ڈیٹیل میں نہیں جاتے. کراچی میں آج بلغاریہ کا فلمی میلہ شروع ہوگا. پہلے لاہور میں تھا, پھر کراچی میں چلا گیا. وہ ابراہیم نفیس کی حسینہ کیا چاہے, یہ فلم یقین بن رہی تھی, وہ ہے. اور یہ نیچے کون سی ہیروئن ہے, اگر چھم چھم ہے کون پتہ نہیں, جو بھی ہے چلے آپ نیچے آ جائیں. یہ تصویر آپ خود ہی پہچان لیں گے, اس کے نیچے کمنٹ میں بتا دیجیے گا. اگلے پیج پہ آئیں جی. پاکستان ٹیلی ویژن کے ترقیاتی منصوبوں کو قومی امنگوں کا آہنگ ہونا چاہیے. دھیرانی کو 6واں ہفتہ جا رہا ہے, اور 6واں ہفتہ ہی جا رہا ہے. دھیرانی محفل پہ ہے, 6واں ہفتہ ویر پیارا کو جا رہا ہے جناب اوڈین نائلہ گلیکسی میں. اور پیلس پہ کونج بچھڑ گئی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ایک سونا ایک مٹی بہت جلد نمائش کے لیے آ رہی ہے. جوانیاں مانے, ویسے یہ بھی آ رہی ہے فلم. اور بڑا اشتہار مکھڑا چند ورگا جادو جو سر چڑھ کے بولے 17واں ہاؤس فل ہفتہ کیپٹل سینما لاہور میں. لاہور والے ساتھی ہم سے اب کوئی شکایت نہیں کریں گے. چاند سورج کی شوٹنگ جاری ہے. اس کے لیے پرائی بیٹی کے لیے مجرے کی عکسبندی روڈ ٹو سوات کا یونٹ واپس آ گیا. عبداللہ حیدری یہ ہے جناب صاحب, اور اس کے ساتھ اس سائڈ پہ ہے تہاڈی عزت دا سوال ہے. امین ملک ہدایتکار تھے اس کے. اور 7واں ہفتہ جا رہا ہے گبرو پنجاب دے ریجن شبنم سینما شمع میں. اور اسی طرح جناب نیچے اگر آ جائیں, جنٹرمین یہ جناب ریٹیز فردوس الممتاز شیش محل لبرٹی لاہور میں لگی ہوئی ہے. حبیب فردوس عالیہ رخسانہ منور ظریف سلمہ ممتاز رضیہ طاہر ساکی اسد اور محبوب منیر ظریف وغیرہ کی فلم ہے جنٹرمین. ہدایتکار اس کے وہی ڈار ہیں. تو یہ ملکہ ترنم نور جہاں اور بھی اس میں گانے جو ان کے لوگوں کے شامل تھے. اگلے پیج پہ آ جائیں. بلغاریہ کا وفد پاکستان کے لیے دوستی اور محبت کا پیغام لایا ہے. ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ ڈاکٹر سے نہیں مل سکتی. پنجابی فلموں کی مقبولیت کا کیا راز ہے, یہ کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں. ابھرتا ہوا ستارہ ہے زائدہ, اور محمودہ ہیں مستقبل کی ایک فنکارہ, اور تنویر جو ہے ایک نئے اداکار ہیں. ان میں سے خیر کوئی بھی بعد میں اپنا نام تو نہیں بنا سکا, لیکن بہرحال اور بھی کچھ تصویریں کوئی بنگڑے شنگڑے چل رہے ہیں جناب, جس میں سبیہ نیئر اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جمیلہ رضا نظر آ رہی ہیں. یہ بنگڑے شنگڑے ہو رہے ہیں اس میں. اس کے ساتھ اگر آپ نیچے آئیں تو مہمان خصوصی بیگم میجر عارف جان شہید کی تقریب کے دوران ہو رہا ہے, رقص وغیرہ چل رہا ہے. اور نیچے آ جائیں جناب صاحب. ایکسٹرا گرلز کا انتخاب طوائفوں کی قطاروں سے کیوں کیا جاتا ہے؟ سینکڑوں نوجوان تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں اس معزز پیشہ سے وابستہ ہونے پر آمادہ ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ نیچے آ جائیں
تو یہاں پہ سائکا اور انیلا نفیس دو سہیلیاں یہ آپ کو نظر آ رہا لکھا ہوا، اور آپ اگر یہ اس کے کل اتنے ہی پیج تھے تو جناب یہ ہم نے آپ کو کچھ تصویریں دکھائی، کچھ فلموں کی یادیں تازہ کی، کچھ خبریں بتائی جس میں آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوں گی، اور فردوس کی تصویر تو بہت ہی اچھی لگی ہوگی. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تو ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو جو سیر کروائی 1969 کی، یقیناً آپ کو یہ فلمی نوسٹیلجیا بڑا پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، اگلے نوسٹیلجیا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.